السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ آل عمران کی مشق کریں گے، جو کہ 11ویں کلاس ترجمۃ القرآن کی دوسری صورت ہے۔ اگر آپ مکمل صورت پڑھنا چاہتے ہیں لفظ بلفظ تو الحمدللہ وہ ہم نے پڑھا کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے، چھوٹے بڑے تمام سوالات کو حل کریں گے، لہذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے اور آپ اس سے اپنے اچھے طریقے سے اپنے امتحان کی تیاری کر سکیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے جی کہ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ ٹھیک ہے، جواب دیں۔ تو سب سے پہلے اس میں ہے آل عمران کا معنی کیا ہے؟ آل عمران کا معنی کیا ہے؟ تو 4 آپشن دیے ہوئے ہیں جی: عمران کے پڑوسی، عمران کا قبیلہ، عمران کا خاندان، عمران کے رشتہ دار۔ تو اس کا جواب جو ہے میں نے یہ ٹک لگایا ہوا ہے، عمران کا۔ آل عمران سے مراد عمران کا خاندان۔ آگے چلتے ہیں، سورہ آل عمران میں کن 2 غزوات کا ذکر ہوا ہے؟ سورۃ آل عمران میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مختصر جواب ہے، ان کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، مختصر جواب ہے اور یہ امتحان میں ضرور آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں، سورہ آل عمران کی فضیلت میں ایک حدیث نبوی تحریر کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو۔ ٹھیک ہے، 2 روشن صورتیں کون سی؟ سورۃ آل عمران، ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کو دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے، ٹھیک ہے، کیسے آئیں گی؟ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے بادل ہوں یا جیسے پرندوں کی 2 صف بستہ جماعتیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 805 ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے، یہ سورہ آل عمران کی ایک فضیلت ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، غزوہ احد کب اور کہاں پیش آیا؟ غزوہ احد 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب احد پہاڑ کے دامن میں پیش آیا۔ بہت مختصر جواب ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، غزوہ احد میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ احد سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا بڑا اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ اور زیادہ لالچ اور حرص سے کبھی ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چاہے فتح کا لالچ ہو یا مال کا۔ ٹھیک ہے، غزوہ احد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور حرص اور لالچ سے بچا جائے، کیونکہ صحابہ کرام کے دل میں یہ خوشی اور لالچ آ گیا تھا کہ ہم نے کیا کر لی ہے؟ فتح نصیب کر لی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے مال کا لالچ تو کم لوگوں کے ذہنوں میں آیا تھا، زیادہ تو اس وقت تو خوش ہو گئے تھے کہ ہمیں اللہ نے کافروں پر فتح عطا فرما دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آل عمران کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، آل عمران کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اہل کتاب کی غلطیوں کو چاک کرنا اور اہل ایمان کو ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کا مرکزی مضمون یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ آل عمران میں کن 2 گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں یہودیوں اور عیسائیوں سے خطاب کیا گیا۔ ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران میں کس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، غموں اور مصائب کی کیا حکمت ہے؟ یعنی غم اور مصیبتیں جو آتی ہیں ان کی حکمت کیا ہے؟ غموں اور مصائب کی حکمت یہ ہے کہ انسان غم پر غم سہ کر مضبوط ہو جائے اور جو ہاتھ سے نکل جائے اس پر غم نہ کرے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ پاک نے یہی سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں کن لوگوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے؟ کتاب پر غور و فکر کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے، سورہ آل عمران۔ اگلا ہے سوال نمبر 3۔ ٹھیک ہے، مشق کا سوال نمبر 3 کیا ہے؟ تفصیلی جواب دیں۔ سورہ آل عمران کا تعارف اور خصوصیت تحریر کریں۔ آل عمران قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 3 نمبر صورت ہے، اس میں کل 200 آیات ہیں۔ اچھا جی، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں جو بڑی فضیلت والی خاتون ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آل عمران کا مطلب عمران کا خاندان۔ اس صورت کی آیت نمبر 33 سے 37 تک اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام آل عمران ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، سورۃ آل عمران کا ایک نام امان اور ایک نام زہرا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی، حدیث بھی آ گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن پڑھنے والے کی سفارش کریں گی۔ ٹھیک ہے، اس سے اور ان میں سے ایک ہے سورۃ آل عمران۔ ٹھیک ہے جی، مسلم حدیث شریف کی حدیث ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو شخص البقرہ اور آل عمران کا عالم ہوتا
اور اسے بہت عزت دی جاتی اور اہمیت دی جاتی، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ آل عمران کی آیت مباہلہ کہلاتی ہے، آیت نمبر 61، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا، اور عیسائیوں نے لیکن وہ بھاگ گئے، عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا لیکن وہ بھاگ گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سورت کی فضیلت بھی آ گئی ہے، ساتھ میں تعارف بھی آ گیا اور خصوصیت بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اگلا سوال ہے کہ سورہ آل عمران کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں۔ اب یہ سوال بہت لمبا تھا، میں نے لکھا نہیں ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ صفحہ نمبر 60 سے صفحہ نمبر 61 پر پورا پیرا جو ہے نا، صفحہ نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 61 تک یہ پورا پیرا جو ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، اس سوال کا جواب ہے۔ آگے ہے سورہ آل عمران پر مفصل نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آل عمران پر مفصل نوٹ کے تعارف، وجہ تسمیہ، جو ہے اہم نکات، بنیادی خصوصیات، پس منظر، یہ ساری چیزیں جب دیکھیں نا، آپ پوری مشق کو یاد کریں گے، پورے سبق کو یاد کریں گے، وہ ٹوٹلی جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے نا وہ سارا اگر اس میں داخل کر دیں گے تو وہ پورا ایک مفصل نوٹ بن جائے گا۔ وجہ تسمیہ، تعارف، اہم نکات، بنیادی خصوصیات اور اس کی شان میں جو حدیث ہیں وہ ساری جمع کریں گے تو ایک موضوع بن جائے گا۔ یعنی اگر آپ پچھلی ساری مشق حل کرتے آئیں گے تو یہ سارا جو ایک سوال ہے نا یہ مکمل طور پر آپ اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا اور چوتھا سوال کون سا ہے؟ درج ذیل قرآنی آیات الفاظ کا کیا لکھیں؟ ترجمہ لکھیں۔ تو سب سے پہلے ہے اس میں تؤتی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ تؤتی، تو عطا کرتا ہے، تخرجو تو نکالتا ہے، لا تحزن لا تخزینا نہ ہمیں رسوا کرنا، ٹھیک ہے، لا ہمیں رسوا کرنا، میں نے لکھا ہے نہ غم زدہ ہوں لیکن یہاں اس کا ترجمہ ہے نہ ہمیں رسوا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی الابرار، اس کا مطلب ہے نیک لوگ، تعدو تو عزت عطا فرماتا ہے، مصومین نشان زدہ، المیعاد وعدے، ٹھیک ہے، لا تخلفو نہیں تو خلاف ورزی کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 4 سوال حل ہو گئے ہیں، اور تیسرا اور آخری سوال تھا کہ منتخب آیات کا جو ہے نا مندرجہ ذیل آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ تو وہ میں نے الحمدللہ پوری صورت پڑھائی ہوئی ہے، آپ صورت کو سنیں، ان میں سے آیات کو نکال کے اچھے طریقے سے سن لیں، یاد کر لیں انشاءاللہ۔ جو چوتھا سوال ہے میں نے اس لیے آخری 5واں سوال چھوڑا ہے کیونکہ میں نے پوری صورت کو پڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بار بار اس کا ترجمہ اس لیے میں نے نہیں پڑھایا۔ چلیں جی ماشاءاللہ آج ہم نے مشق کر لی ہے، اس کے بعد جو اگلی صورت ہے اس کو شروع کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔